السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی کے حقوق و آداب۔ اخلاص نیت سے دوستی کرنا نمبر 1۔ نمبر 2، مومن کو اپنا دوست بنانا۔ فرسٹ پریفرنس کس کو دینا؟ فرسٹ درجہ کس کو دینا؟ مسلمان کو دینا، مومن کو دینا، بااخلاق لوگوں کو دینا، با کمال لوگوں کو دینا، باصلاحیت والوں کو دینا، با نمازی کو دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ با نمازی میں بھی حفاظ کو دینا، حفاظ میں بھی بعمل حافظ کو دینا، بعمل حافظ میں بھی عالم کو دینا، عالم میں بعمل عالم کو دینا۔ بات سمجھ میں؟ جتنے بڑے پائے کے بزرگ ہوں اتنے بڑے پائے بزرگ کو اپنا قریبی بنانا، تاکہ ہمارے قدم قدم پہ رہبری ہو سکے، قدم قدم پہ ہماری اصلاح ہو سکے، قدم قدم پہ ہمیں صحیح اور غلط طریقہ اور راستہ بتانے والے مل سکیں۔ حقیقی دوست وہی ہے جو آپ کو سامنے بتاتا ہو کہ آپ کی خامیاں کیا ہیں۔ حقیقی دوست وہ نہیں جو پیچھے غیبت کرتا ہو، سامنے واہ واہ کی تعریف لگاتا ہو۔ واہ کیا ٹی شرٹ ہے صہیب کی، زبردست کمپنی کی، وائٹ دکھ رہی، دیکھو ایک دم، دیکھ دوسرے دیکھو تو کرتا پاجامہ دکھ رہا، دوسرے دیکھنے میں بھی گویا کہ 2 in 1 ہے، سامنے تعریف کر رہے، پیچھے کچھ اور کچھ بول رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوستی میں معیانہ رویہ اختیار کرنا، دوستی کو اتنا بڑھاوا بھی نہیں دینا، دوستی کو اتنا بڑھاوا بھی نہیں دینا جس کی وجہ سے بولے اوور ہی ہو گیا ہے، یہ تو ٹو مچ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں بات؟ دوستی میں اتنی دوستی نہیں کرنا کہ ماں باپ کو بھول گئے، دوستی میں ایسی دوستی نہیں کہ اپنے حقیقی سگے بھائیوں کو ہم بھول گئے۔ یاد رکھیں، دوستی میں دوستی کا حق ادا کرتے کرتے اگر اپنی ماں باپ کے حق ادا کرنا بھول گئے تو بری قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھنا ہے۔ اگر ہم سے ایسا کام ہو رہا ہے تو گویا ہم قیامت کی نشانی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنایا گیا، ایندھن مطلب گیس، پیٹرول، آگ، انگار، بارود، ماچس کی تلیاں، ہم سے آگ جلائی جا رہی ہے، تو کیا اندازہ ہوگا، کیا خیال ہوگا ہمارا؟ ہم تحمل بھی نہیں کر سکیں گے سن کے۔ دوستی میں ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا، ارے انہیں زبردست گاڑی لیا نا، زبردست کاروبار کر رہا انہیں، اور اس سے کاما زبردست ہو رہے، ویسا ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 2 دوست تھے، ایک ترکاری کا کاروبار کرنے والا اور ایک مٹکے کا کاروبار کرنے والا۔ مٹکا جانتے ہیں؟ گھڑے مٹی کے، مٹکے کا کاروبار کرنے والا۔ اب دونوں مل کے تجارت کرتے کرتے اتنا پیسہ کما لیے کہ کیمل اونٹ خرید سکے وہ لوگ، تو اونٹ خرید لیے۔ اونٹ پہ سامان کیسے لے جاتے معلوم ہے؟ ایک طرف، دونوں طرف لٹکایا جاتا ہے زیادہ تر اونٹ پہ سامان، اونٹ اور گدھے اور خچر گھوڑے پہ دونوں طرف سامان لٹکایا جاتا ہے رسی سے باندھ کر۔ تو اونٹ کے اوپر سامان باندھ دیا گیا، ایک طرف ترکاری تھیلے میں ڈال کے رکھ دی گئی، دوسری طرف مٹکے جالی والا جو سہرا نما ہوتا ہے نا اس میں ڈال کے لٹکا دیے گئے۔ اب اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے والا سامنے ترکاری والا ہے، اونٹ کی نکیل، اونٹ کی رسی پکڑ کے چل رہا، اور پیچھے سے ہائی ہائی چھو چھو بولنے والا جو مٹکے والا ہے وہ پیچھے ٹھہرا۔ اب اونٹ چل رہا ہے، اونٹ کی گردن بڑی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ دیکھو اونٹ کی گردن کو ہم نے کیسا بنایا ہے، کیسا اونچا بنایا ہے، اس کی تخلیق دیکھیے، اس کی پیدائش دیکھیے، اونٹ کتنا اونچا ہے۔ تو اونٹ کیا کرا، اپنی گردن موڑ کے دیکھا تو ہری ہری ترکاریاں دکھ رہی ہیں، کوتمیر، پودینہ، میتھی، پالک، جی چکا، امباڑا، لمباڑا، سو بھاجیاں دکھ رہے تھے۔ تو ایسا گردن موڑتے کیا خوشبو آ رہی ترکاریوں کی، تازی تازی ترکاریاں دکھ رہی زبردست۔ تو انہیں کیا کرا، اونٹ ترکاری کھانا شروع کر دیا۔ اب پیچھے جو دوست ہے نا اس کا کام کیا ہے، روک دینا نا، لیکن نہیں روکا انہیں کیا سمجھا، کھا بیٹا کھا، ترکاری کھا لے، انہیں پیدل ہو گیا تو اونٹ بھی میرا، مٹکے بھی میرے، انہیں پیدل ہو گیا تو ترکاری کا نقصان ہوا تو ظاہر بات ہے پیسے تو بھرنا پڑے گا نا، ترکاری کا نقصان ہوا تو پیسے تو بھرنا پڑے گا، تو کھا بیٹا کھا۔ تو جیسے ترکاری کھانا شروع کر دیا نا کامل، تو کیا ہوا معلوم؟ بیلنس، وزن کم ہونے کی وجہ سے ترکاری تو باقی رہ گئی تھوڑی بہت،
لیکن مٹکے نیچے گر گئے، بیلنس آؤٹ ہو گیا، تو ایک مٹکا بھی زندہ صحیح سلامت نہیں بچا، ایک گھڑا بھی نہیں بچا، سارے گھڑے ٹوٹ گئے، سارے گھڑے کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا حسد کرنے کا؟ بے حسد ہو گیا۔ حسد کرنے سے برکت نہیں ہوتی، جلنے سے برکت نہیں ہوتی، دعائیں دینے سے برکت ملتی ہے۔ اب میں دیکھا بیٹھے بیٹھے، واہ خبیب کا کیا چشمہ ہے بھائی، زبردست چشمہ ہے۔ اب انہوں باہر سے آتے ستاتوں میں آ کے، ٹوپی باہر کی دکھ رہی، چشمہ باہر کا دکھ رہا، کپڑے باہر کے دکھ رہے، جوتے باہر کے دکھ رہے، گھڑی باہر کی دکھ رہی، کچھ بھی دکھتے، ارے باہر کا ہے کیا؟ تو میں بھی بولتا تھا، میرے سے کوئی پوچھے تو ہاں بھائی باہر کا ہے، وہ باہر سے منگائے، بولے نہیں آپ، بولنے کی بات کیا، آپ بھی باہر سے لاتے نہ ہوتا، ہم کہاں گئے بھائی باہر، بولے تو دکان گھر میں کیا پوچھتا تھا، ارے نہیں باہر ہے، تو بھی باہر سے لائے۔ پھر بولتے تھے باہر سے مراد وہ باہر نہیں، لیبیا، دبئی، فلاں فلاں ملک ہے۔ تو بہرحال تو اسی لیے دوستی میں کوئی اچھا کھاتا ہو، اچھا پیتا ہو، اچھا رہتا ہو، دیکھ کے دعا کرنا، کیا بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، احسن اللہ، ماشاء اللہ، احسن اللہ۔ ان دعائیں دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو نعمت ہمارے دوست کے پاس ہے، جو نعمت ہمارے بھائی کے پاس ہے، جو نعمت ہمارے پڑوس کے پاس ہے، جو نعمت ہمارے رشتہ دار کے پاس ہے، وہ نعمتیں اللہ ہمیں بھی عطا کرے گا۔ اسی لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اف نہیں کرنا، آہ نہیں لگانا، بلکہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے سب، دوستی میں معیانہ رویہ اختیار کرنا، اور یاد رکھیے دوستی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، بھائی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، بھائی کا رشتہ سونے کے برابر، دوستی کا رشتہ ہیرے کے برابر، ڈائمنڈ کے برابر۔ آپ بولیں گے چاچا جان ہیرے کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے نا؟ ہاؤ، پھر دوستوں کی قیمت ہیرے کے برابر، بھائی کی قیمت سونے کی جیسا، وہ کیسا بولے؟ بولے وہ اس لیے بولے ہیرا اگر ٹوٹ جاتا تو جوڑ نہیں سکتے، جوڑ سکتے، اس کے اندر نشان پیدا ہو جاتے، دراڑیں آ جاتے اس کے اندر۔ اگر سونا ٹوٹ جاتا تو اس کو پگھلا کے پھر دوبارہ نیا بنا سکتے ہیں۔ بھائی بھائی کی محبت، لڑائی جھگڑے کچھ بھی ہو، بھائی تو بھائی ہے، کیا بھائی تو بھائی ہے۔ تو ہاں، تو اسی لیے دوستوں کی دوستی میں کبھی اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہنوں کو دور نہیں کرنا، دوستی دوستی تک رکھنا۔ اپنی ہر چیز بھی بولنا ضروری نہیں دوستوں کو، ہاں جو خیر خواہ ہیں تو جو ہم اپنے آپ کو رہبر سمجھتے ہیں ان کو بول سکتے ہیں، جیسے علماء ہیں، ائمہ حضرات ہیں، بزرگان دین ہیں جن سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، ان لوگوں سے آپ سب باتیں بول سکتے ہیں۔ اب دوست سے ہر بات بول سکتے ہیں، لیکن خیر خواہ ہو تو بول سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہی دوست آپ کا دشمن بن گیا تو پھر آستین کا سانپ ہو جاتا، اس لیے کہ آپ کے کلوز جو ہے نا، آپ کے باریکیاں سب اس کو معلوم رہتے ہیں۔ بھائی کو معلوم ہوا تو نقصان نہیں ہے، انہیں بھائی میں ہم دونوں ایک ہی ہیں، ہے نہیں، لیکن دوست کو اگر باریکیاں معلوم ہوئی ایسی جس کی وجہ سے اگر وہ دشمنی ہم سے بنا لیا تو بعد میں ہمارے لیے بھی آستین کا سانپ بن جائے گا۔ اسی لیے دوستی کو دوستی تک ہی محدود رکھنا۔ گھر میں بلائے کھلائے ٹھیک ہے، نماز پڑھے ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کرے ٹھیک ہے، بزنس کرے کاروبار کرے ٹھیک ہے، اپنی پرسنل لائف کی چیزیں، اپنے گھر کی باتیں، بعض سب چیزیں نہیں بولنا، لیڈیز کی باتیں شیئر نہیں کر سکتے آپ دوستوں میں، دوستوں میں لیڈیز کی باتیں، ہمشیراؤں کی باتیں، اپنی بہنوں کی باتیں شیئر نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو اپنے لیڈیز کی، اپنے گھر والوں کی باتیں شیئر نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کی باتیں بھائیوں سے کرنا، ماں باپ سے ہر بات کر سکتے ہیں، استاد سے ہر بات کر سکتے ہیں، صرف دو ہی لوگوں سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، ایک استاد ہیں، ایک ماں باپ ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی ہر بات شیئر نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہاں، جس سے کوئی ایسا لگا کہ بھئی فلاں بندے سے اگر میں شیئر کروں گا تو شاید ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی راستہ نکل جائے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے کیا ہے، مطمئن ہونا، مطمئن نہیں رہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا، جب سوچ میں پڑ گیا تو کام ادھورے ہوتے،
کام ادھیرے ہو گئے تو پھر بزنس میں، معاملات میں، لین دین میں نقصان ہونے کے زیادہ چانسز ہے، زیادہ امکانات ہیں. زیادہ امکانات ہیں. اس لیے دوستی میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی اختیار کرنا. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ فون کر کے بولے دوست کو، کہا بھائی تم کھانا کھائے نہیں کھائے؟ انہیں بولا نہیں بھائی نہیں کھا. ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھاتا، تم نہیں کھاتے نا تو میں بھی نہیں کھاتا، تم کھاؤ اس کے بعد میں کھاتا ہوں. یہ اپنے بھائی سے بولے تو زیادہ ثواب ہے، یہ اپنے والدہ سے بولے تو زیادہ ثواب ہے، یہ اپنے والد سے بولے تو زیادہ ثواب ہے، یہ اپنی بہن سے بولے تو زیادہ ثواب ہے. اعتدال کس کو بولتے معلوم؟ بیلنس میں رکھنا. اعتدال، اعتدال کے معنی کیا ہے؟ ہاں جی. بھائی چارگی نمبر 4، بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا. بھائی چارگی نمبر 1، اخلاص نیت سے دوستی کرنا. نمبر 4، بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا. اچھا پیچھے چلے گئے آپ. نمبر 2، مومن کو اپنا دوست بنانا. نہیں لکھا ہے بھائی؟ اچھا نمبر 1، اخلاص نیت سے دوستی کرنا. نمبر 2، مومن کو اپنا دوست بنانا. مومن کو، ایمان والے کو. غیروں کو بھی دوستی بنانا، لیکن نیت کیا رکھنا بولے تو ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی خوبیاں بتائیں گے، اسلام میں کنورٹ کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی خوبیاں بتائیں گے، ان کے اندر کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جن کے عید کے شیر خرماؤں کی وجہ سے، اپنے شادی بیاہ کے سیدھی سادی دعوتوں میں غیر مسلم بھائیوں کو بلانے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول کر لیے. یو ایس میں مسلم لڑکی اپنے نکاح میں اپنے سہیلیوں کو بلائی، غیر مسلموں کو، تو وہ نکاح کی سادگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیے. تو غیر مسلموں سے بھی جو مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، ان سے دوستی کرنے کا مقصد خدا اور رسول کا صحیح تعارف ان کے سامنے رکھ سکیں، اسلام کا پیغام اپنی شبیہ کو بگاڑنے نہ دیں. جی حد درجے اہتمام کرنا ان لوگوں کے ساتھ، ملنے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں. یاد رکھو اگر غیر مسلموں سے دوستی کے بعد، غیر مسلموں کی پڑوسی ملنے کے بعد اگر آپ نے ان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، 20 سال سے آپ غیر مسلموں کو اپنا دوست بنا کے رکھے، 10 سال سے آپ کا کلاس میٹ ہے، 5 سال سے آپ کا کلاس میٹ تھا، 1 سال تھا، 40 دن تھا، آپ اپنے بھائی کی دعوت میں اس کو بلائے، آرے بھائی بھرت آجا ہمارے بھائی کی شادی دیکھ، ایک دن پہلے آنا دیکھ، کاموں میں رہنا دیکھ. اب آپ کہیں نہیں بھائی وستا کمپلسر وستا مجھے انہیں بول دیا. اس کے بعد بولے دعوت ہونے کے بعد بھی اس کو بلائے، صاف صفائی میں بلا لیے، کام کاج میں بلا لیے، شادی بیاہ میں بلا لیے، رسم و رواج میں بلا لیے، سفر میں بلا لیے، حضر میں بلا لیے، پارٹی میں بلا لیے، پکنک میں بلا لیے، گھومنے پھرنے میں بلا لیے، لیکن کبھی اسلام کی دعوت نہیں دیے. تو وہ دوست کل قیامت کے دن اللہ اس کو بولیں گے فی ناری جہنم، جا جہنم میں. تو وہ دوست کہے گا اے اللہ میرے ساتھ ہدایت، صہیب، خبیب ساتھ کو بھی لے کے چلنا ہے، میں ان کو بھی لے کے جاؤں گا ساتھ میں. اللہ تعالیٰ بولیں گے وہ کیوں؟ وہ تو مومن ہے، وہ تو کلمہ گو ہے، وہ تو نماز پڑھنے والے. وہ بندہ کہے گا اے اللہ ان لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، ان لوگوں نے مجھے اپنی دعوت میں انوائٹ کیا، میں اپنی دعوت میں ان کو بلاتا رہا وتھ فیملی. ہاں وتھ فیملی.
برابر اپنے گھر میں دسترخوان بچھاتے تو مجھے بلاتے، ہمارے گھر میں دعوت ہوتی تو بف سسٹم میں بلاتا ان کو، گویا ہم دونوں کلوز ایسا مل گئے، بھائی بھائی کے جیسا. لیکن ان لوگوں نے کبھی مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی. گیا قرآن کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت، اللہ کے فضل سے ہی کام آئے گا. تو ایسے انسان کو اتنا آپ سے فری ہونے کے بعد آپ نے کبھی اسلام کی دعوت اگر اس کو نہیں دی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو گی، اللہ پکڑیں گے. کیا حق ادا کیا دوستی کا؟ مالداری دیکھ کے دوستی کرے، خاندان پاندان دیکھ کے دوستی کرے، پہلوانی دیکھ کے دوستی کرے. جی کیا دیکھ کے دوستی کرے آپ؟ اس لیے بولے نمبر 1 اخلاص نیت کے ساتھ دوستی کرنا ہے. اخلاص نیت سے دوستی کرنا ہے. اسی لیے کسی سے بھی دوستی کر رہے ہوں تو ریزن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ قریش آتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد آپ ان غریبوں کو ہٹائیے یہاں سے، یہ خبیب، یہ عمار، یہ بلال، ان لوگوں کو ہٹائیے. اگر یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، اسلام قبول کریں گے، ہماری شان کے خلاف ہے. اگر ان کو نہیں ہٹاتے تو کم سے کم ہمارے آنے کے ٹائم پہ یہ لوگ نہ بیٹھیں یہاں پہ آپ کی مجلس میں. تو وہی نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد ان کو بولو اگر یہ اسلام قبول کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، خدا کی شان آن بان ذات میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. نبی سب کے نبی ہیں، اپنوں کے، بیگانوں کے، امیروں کے، غریبوں کے، فقیروں کے، مسافروں کے، مہاجروں کے، سب کے نبی ہیں. اسی لیے کیا فرمایا شاعر نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ کا نام، ایاز غلام کام کرنے والے کا نام. کام کرنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ باہر ہوتے ہیں، خادم، نوکر چاکر. دسترخوان پہ بیٹھتے بہت کم ایسا ہوتا کہ نوکر اور بادشاہ ایک دسترخوان پہ بیٹھے، بہت کم ہوتا. نہیں جی. تو مسجد میں جب آتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے خدا بھی سب کے لیے ایک برابر جیسا ہے، اسی طرح سے نبی بھی سب کے لیے نبی ہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، محفل میں سب رہیں گے. اور باغبانی جب ہوگی، جی باغبانی جب ہوگی، وہ پارک جہاں ہوگا وہاں گلدستے نما پھول ہوں گے، ایک ہی قسم کے پھول نہیں، ہر طرح کے پھول ہوں گے. جی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے. اس لیے سب ہر طرح کے لوگوں کو اپنا دوست بنانا، لیکن نیت صحیح ہونا. غریب سے دوستی کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کی خاموشی سے مدد کر سکے، اس کو پتہ بھی نہ چلے. امیر سے مدد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کو دین کی رہبری کریں، فضول خرچی سے بچائیں، ضرورت مندوں کو ضرورت پوری کرنے کی ترغیب دلائیں، امیروں سے، مالداروں سے. پہلوانوں سے دوستی کی نیت تاکہ کمزوروں کو بھی پہلوان بنائے، اس کی جوانی کو، اس کی طاقت کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروا دے. دین کی خدمت اس سے لیں، مسجد کا کام اس سے لیں، مکتب کا کام اس سے لیں، مدرسے کا کام اس سے لیں. آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں ان کس قابلیت کیا ہے اور آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور وہ جو کام کر سکتا ہے وہ قوم کے لیے، امت کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یسیروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے کیا کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نمبر 3 دوستی میں میانہ روی اختیار کرنا. نمبر 4 بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ برقرار رکھنا. ایسا نہیں ہاں، دوستی میں میانہ روی اختیار کرنا، دوستی میں میانہ روی اختیار کرنا. نمبر 4 بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا. ایسا نہیں کہ ایک دوست اچھا مل گیا بول کے دوسرے کو چھوڑ دیے. بعض لوگ رہتے، بچوں کے اندر کیا مزاج رہتا بولے تو اس کے پاس جب تک پاکٹ منی ہے اس کے ساتھ رہے، اس کے پاس پاکٹ منی ختم ہو گئی دوسرے کے پاس آؤ تو اس کے پاس چلے گئے.
اسکول کے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ مزاج رہتا. اب مثال کے طور پہ بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا. بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا. تو ہر ایک سے دوستی، جس سے بھی دوستی برقرار رکھنا. ایسا نہیں کہ دوستی کرنے کے ایک کو نظر انداز کر دے رہے مال کی وجہ سے، فلاں کو نظر انداز کر رہے کسی اور وجہ سے، نہیں. نمبر 5، غلطیوں کو چشم پوشی کرنا، یعنی نظر انداز کرنا. غلطیوں کو چشم پوشی کرنا. کون سی غلطیوں کو کرنا؟ چھوٹی موٹی غلطیاں جس کا تعلق مکروہ سے ہے، یا جس کا تعلق مستحب سے ہے، یا جس کا تعلق سنت سے ہے، ان کو نظر انداز کر دینا. اگر فرائض میں دوستی کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، یا واجبات میں کمی کر رہے ہیں، یا سنت مؤکدہ میں کمی کر رہے ہیں، یا سنت میں یا نفل میں کمی کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بول لینا. ان کی غلطیوں کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا، یہ دوستی کا حق ہے. کیا بھائی آ رہے نہیں؟ ارے بولو بھائی، آپ کے لیے جان حاضر ہے، جان نہ کو تم حاضر ہو بس سے. نہیں بولتے نہیں بولتے. کیا بھائی آ رہے نہیں، گھر کو دیکھ رہے نہیں، پلٹ رہے نہیں، پر دیکھ کے انجان مارے، گاڑی بھی نہیں روکی، بلائے تو آئے بھی نہیں. ارے کیا بھائی حکم دو، ہم حاضر، جان حاضر ہے آپ ہمارے لیے بولتے. اب ان جان دیا تو غلام بھی بن جاتا انہیں ہمارا. جان اگر دیو بولے تو غلام بن جانا پڑتا پھر. تو بہرحال دوستوں کے چھوٹے موٹے غلطیوں کو نظر انداز کر دینا. اگر نمازوں کی ہیں، فرائض کی ہیں، واجبات کی ہیں، سنتوں کی ہیں، تو ان کو اپنے انداز میں تاکید کرنا. ارے نہیں بھائی، بولے تو تاکید کرے تو بھاگ جاتا، دیکھے تو ہمارے بھاگ جاتا انہیں دور سے. ارے ماں آئے رے بھائی، صہیب ساتھ آ گیا بھائی، انہیں پکڑ لگ جاتا آج تو نماز کو بول کے. نہیں تو ویسے ٹائم پہ کیا کرنا؟ کبھی جا رہے ہیں، ارے ہاں رہی کہاں؟ ارے باربیکیو کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. ایسا؟ ارے آ رہا ہوں بھائی، کہیں کو نہیں آ رہا ہوں. ارے صحیح بولے، ارے آ رہا ہوں باپ، آ رہا ہوں. بولا نا آ رہا ہوں، بول تو بس ختم. خالی تم ٹائم بولو میرے کو، آیا تو میں تو ایسی بولنا آ رہے ہیں کیا پوچھنا کہاں؟ ارے آؤ بھائی. ارے کہاں بولو تو صحیح. ارے چلو بھائی، دل بول رہا آپ کو، آپ کے ساتھ جانا. کہاں جانا ہے؟ مسجد. آتا ہوں ذرا بولے نا، ٹھیک ہے ذرا ٹھہرتا ہوں میں. نہیں آج نہیں، کل. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج چھوڑ دے گے، کل پوچھنا. بھائی کل بولے نا بھائی. ارے ہاں. تو اب آپ کیا کرنا؟ آپ کے دینی مسائل جو معلوم ہیں، دینی باتیں جو معلوم ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو دین کی، دوسروں تک پہنچایا کریے. اب میں سوال کروں گا سعد، خبیب، صہیب سے. آپ لوگ آج تک آپ کے ہفتے واری کلاس میں، ویکلی کلاس میں کتنے لوگوں کو یہ دین کی باتیں بتائے، جن میں فرائض کا علم ہوا، واجبات کا علم ہوا، سنتوں کا علم ہوا، آداب کا علم ہوا، مستحبات معلوم ہو رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آج تک آپ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے آپ مجھے، ہاتھ اٹھائیے. ماما کے بیٹے. اچھا. اور میرا بھی ایک دوست ہے، ہم اس کو بتایا اور گھر میں. ماشاء اللہ. خبیب، سوچنے کا موقع مل گیا، بولیے. میرے دوستوں کو اچھا. اور ماں باپ. ساتھ. اچھا. یہ دین کی باتیں، علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں. علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں. علم وہ دولت ہے جو گھٹانے سے گھٹتی نہیں.
ڈبل آ رہی کیا آواز؟ خبیب میوٹ پہ ڈال دیجیے آپ. جی ٹھیک ہے. تو علم تقسیم کرنے سے اور تازگی آتی ہے علم کے اندر. میرا بھی یہی رجحان تھا کیونکہ اساتذہ ہمارے تعلیم دیتے تھے تو میں کیا کرتا تھا، لمبے اسفار جب ہوتے تھے سہارنپور دلی جانا ہوتا تھا، اس طرف نظام الدین وہ دیوبند ادھر جانا ہوتا، اگر کوئی مسلمان صاحب میرے پڑوس ہوتے سفر میں، ان سے پوچھتا مطلب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کریے. اگر کوئی غیر مسلم ہوتے تو ان سے پوچھتا اسلام کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس ہے تو سوال کریے. پھر کوئی جواب اگر نہیں آتا تو میں جا کے اپنے استادوں سے حل کر لیتا تھا. اسی لیے آپ لوگ بھی کیا کرنا، جتنی باتیں معلوم ہوئی اپنے حساب سے اپنے اندازے سے لوگوں کو بتانا، موقع محل دیکھ کے، سچویشن دیکھنا کہ کیسی بات کر سکتے، کہاں پہ کون سا، کیونکہ ہر عنوان کی سنتیں آپ کے سامنے آ رہی، دوستوں کی آ رہی، دعوتوں کی آ رہی نہیں آ رہی. خالی کھانے کی یاد ہے شاید، وہ قبلے کی طرف پیرا نہیں کرنا بولے تو ایک لطیفہ یاد آیا. ایک بڑی پلیٹ کھانا رکھا ہوا ہے بندی کا، زبردست ثابت مرغیاں رکھے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا بولے تو وہاں پہ امام صاحب بیٹھے ہوئے، امام صاحب کے پاس لیکچر نہیں ہے تو اس طرف ہے پیرا پورے. تو امام صاحب کیا کرے، پلیٹ پلٹایا ایسا اپنی طرف کرے تو لوگ پوچھے کیا امام صاحب پیرا ادھر کر دیے؟ ارے میاں قبلے کی طرف پیرا ہو رہے تھے اس لیے ادھر کر دیا. تو میرا بولنے کا مطلب یہ، ہر عنوان ہر ٹاپک پہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اسی لیے شادی بیاہ میں گئے، کپڑوں کو دیکھے، دوستوں کے مناسب نہیں دکھ رہے ہیں، اپنے حساب سے ان کو کیسا سمجھائے تو اچھا رہتا وہ دیکھنا. اگر دین کی باتیں سننا نہیں چاہتے نا تو ان کو سائنس کے اعتبار سے سمجھانا. کپڑے مثال کے طور پہ کوئی ایک دم ٹائٹ پہنے، ایک دم ٹچ اسکرین موبائل کے جیسا اسکرین ٹچ جو ہے کپڑے ایسا پہن لیے تو ان کو کیا بولنا، کپڑے ایسا نہیں پہننا بول کے نہیں بولنا. سائنٹیفکلی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کپڑے ایسا ٹائٹ پہننے تو جسم کے جو رگیں ہیں وہ دب جاتی، خون کی روانی کمزور ہو جاتی، انسان کمزور ہو جاتا. آپ کبھی بیٹھتے نہیں نیچے، بہت دیر بیٹھے ہو کے ایسا ہوتے پیر میں چمٹیاں بڑھ جاتے، وزن ہو جاتا، پیر ہے نہیں بول کے معلوم ہوتا نہیں ہوتا. ارے ہاں کئی کو معلوم، کئی کو ہوتا معلوم ایسا بولا، کئی کو ہوتا بولے تو وہ رگ دب جاتی، وہاں پہ خون کی رگ دب جاتی تو خون جہاں کا وہاں جام ہو جاتا. تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ پیر ہی نہیں ہے آپ کا. اگر ایک رگ دبنے سے اگر ایسا ہو رہا تو اندازہ لگائیے پھر پورے کمر سے لے کے نیچے تک اور اوپر ٹائٹ پہن رہے ایک دم، جسم کی کتنے رگ نہیں دب رہے ہوں گے آپ کے جسم کے. آہستہ آہستہ خون جو سلولی ہو جاتا، خون رک گیا تو انسان کا دل رک جاتا، رک گیا تو اور ارے ہاؤس کیا بولے باپ، صحیح بولے، کہیں بھی وہ طہارت کرنا بھی نہیں آ رہا، جنس میں ٹھہر کے کرنا پڑ رہا میرے کو. ہاں اس کیا سے بول رہا ہوں، سنت بھی ہے بول کے اب بولنا جو دین پہ چل. بات رہتے نا بھائی ہم ماڈرن زمانے کے بھائی پڑھ لیتے نماز کیوں، ٹوپی پہننا ہو کے لکھا ہوا ہے کیا پوچھتے ہیں، مطلب ٹوپی نہیں پہننا ہو کہ کہاں لکھا ہوا یہ تو بتاؤ. تمہاری زبان پہ ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں. مطلب بول رہا ایسا بولنا نہیں ہے، مطلب بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. جس کو جیسا سمجھانا پہلے دیکھنا سامنے والا آدمی کیسے ذہن کا ہے، کیا عمر ہے، کون سی فیلڈ کا ہے، بات کیسے رکھے تو اچھا رہتا، یہ سوچنا پہلے آپ. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی چلیے آگے، وقت ہو رہا. پھر نمبر 6، دوست کی غیر حاضر میں اور مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرنا. دوست کی غیر حاضر میں، غیر حاضر بولے تو دوست دبئی چلے آیا کہ اس کے ماں باپ یہاں پہ ہیں تو ان سے پوچھنا، خیر خیریت پوچھنا، کچھ لا کے دینا کرنا تو وہ کام کر لینا. ایسا دوست کی غیر حاضر میں اور مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرنا.
یعنی اچھا سلوک کرنا. اگر دوست کا انتقال ہو جائے تو اس کے ماں باپ کی عیادت کرنا، خیر خیریت پوچھنا، اس کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا. مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرنا. دیکھیے، مرنے کے بعد حسن سلوک کرنا. جو دوست ہمارے دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے نا، اس طرح اپنے دوستوں کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جو چیز اپنے لیے پسند کریں ہم اپنے دوست کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا. ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، نکل گئی، پھر انشاءاللہ کل اگر یاد آئے تو انشاءاللہ بنوں. کل پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں کل پڑھیے. ٹوٹ گیا تھا نا. ہاں بالکل. میں وغیرہ زیادہ تر جو انڈیا کے بھی ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، جب وہ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں تو مطلب اللہ اکبر وغیرہ جیسے نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، مطلب وہ جائز ہے. اس کو رفع یدین بولتے. کیا بولتے؟ رفع کے معنی اٹھانا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رفع کے معنی اٹھانا، یا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کے مقام مرتبے کو بلند ہی کرتا رہے، بلند ہی کرتا رہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے؟ آج ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا ثواب ہمارے نبی تک پہنچ رہا. اگر ہماری اولاد عمل کرے گی تو پھر وہ ثواب نبی تک پہنچتے رہے گا. قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام پہ چلیں گے سب کا ثواب کہاں تک جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا. تو جو اس کو بولتے ہیں رفع یدین کرنا، بار بار ہاتھ اٹھانا. اس میں ایک جمعرات کو جو مجلس ہو رہی نا، اس میں یہ باتیں بھی آئی تھی. یہ جمعرات کو شاید آپ لوگ وہ موقع نہیں ہوا، شاید نہیں سنی آپ لوگ. وہ باتیں بھی سنی آپ لوگ، بہت سارے مسئلے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. مسئلے مسائل کیا ہے؟ علم کا نچوڑ ہے. علماء کے بیانات، علماء کے درس کیا ہوتے ہیں؟ علم کا نچوڑ ہوتا ہے. اگر آپ ایک کتاب پڑھیں گے ٹاپک پہ تو وہی ٹاپک پہ باتیں معلوم ہوتی، لیکن کسی بھی عالم دین کی باتیں اگر آپ سنیں گے تو بہت ساری باتیں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جاتی آپ کو. تو 4 مسلک ہیں. دیکھیے 4 طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقوں پر عمل کیا ہے. اور 4 ائمہ کے نام یاد رکھ لیجیے آپ لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. یہ 4 ائمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. ہاں یعنی خود قرآن کی آیتوں اور احادیث پڑھ کے مسائل کو حل کرتے تھے. اسی لیے صلاحیتیں ان کے اندر تھی. جن کے علم کو، جن کے قرآن کو، جن کے حدیث کو، جن کے مسائل کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے، علماء نے تسلیم کر لیا. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اب مثال کے طور پہ ٹیوب لائٹ ہے، اگر میں جتنا قریب ہو جاؤں گا فوکس جو ہے اس کی شعاعیں میرے چہرے پہ اتنا زیادہ پڑے گی، جتنا دور ہو جاؤں گا اتنا اندھیرا ہوتا رہے گا. اسی طرح سے نبی کے زمانے سے جو قریب زیادہ ہے ان کا علم زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو صحابہ کے بعد جو زمانہ آیا وہ ائمہ حضرات کا آیا. پہلے امام اعظم ابو حنیفہ آئے، اس کے اعظم کے معنی بڑے. تو 4 ائمہ کا مسلک اپنا الگ الگ ہے، اور سب لوگ جو ہے حدیث سے ثابت کرتے ہیں مسئلے کو. اس لیے 4 مسلکوں پہ چلنا، جس کو اختیار ہے چلنا چاہے چلے. ایسا نہیں کہ اس کے اوپر عمل کر کے پھر اپنا عمل کر رہے ہیں تو اس کو بولیں گے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو تو. جو اچھا سمجھ میں آیا اس کو عمل کر رہے ہیں، جو اچھا سمجھ میں نہیں آیا اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ ہاں غلط ہے. اس لیے اچھا جو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے معلوم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رفع یدین ہے، ہمارے یہاں رفع یدین نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں
اگر کوئی امام شافعی کے عمل کے مطابق رفع یدین کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بات سمجھ میں۔ اگر کوئی یہ بولے نہیں بھئی ہم کسی امام کو فالو نہیں کرتے، ہم خود رفع یدین کر لیتے، بولے تو آج ایک حدیث پہ دکھے تو عمل کر لیے، کل دوسری حدیث دکھے تو دوسری حدیث پہ عمل کر لیں گے۔ حدیث پہ عمل اصل مقصد نہیں ہے، سنت پہ عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو وہ امام شافعی کے مسلک پر، ان کا مسلک بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو کتاب دینیات آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں ساری چیزیں دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ غور سے، یہ براکٹ میں کتابوں کے نام ہے لائن سے، پڑھنا آتا تو پڑھیے کیا کتاب کا نام؟ ابو داؤد ہے، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، قرآن شریف ہے، یہ سب دلائل ہے۔ ہاں، اسی طرح سے وہ سارے ائمہ بھی اپنے اپنے مسائل قرآن و حدیث سے نکالے ہیں۔ تو لہذا اب ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود تحقیق کر لیں کون سی حدیث پہ عمل کرنا، کون سی حدیث پہ عمل نہیں کرنا، کون سی آیت سے کیا مسائل نکلتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی نالج نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم چاچا جان کے پاس کہیں پڑھتے، ہم خود کر لیتے نہیں۔ اگر ہوتا تو میں سہارنپور وہاں پہ دلی کیوں جاتا پڑھنے کے لیے، میں خود یہاں بیٹھے بیٹھے حل کر لیتا۔ تو ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا استاد ہے۔ اس زمانے میں 4 اساتذہ بڑے گزرے ہیں جن کو دنیا نے اپنا امام تسلیم کر لیا۔ وہ لوگ کوئی مسئلہ اپنی ذاتی پرسنل سے نہیں بتاتے، جو بھی مسئلہ بتاتے قرآن اور حدیث سے بتاتے۔ اسی لیے وہ رفع یدین اگر امام شافعی کی طرف سے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور مسلک کی تعلیم جائز نہیں ہے۔ اگر آپ شافعی ہیں، اگر میں بولا ارے آپ حنفی بن جاؤ، جائز نہیں بولنا، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے۔ حرم کے اندر ماننے والے کون ہیں؟ مالکی مسلکی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چلنے والے۔ بعض عرب کے لوگ حنبلی مسلک پہ چلتے ہیں، بعض عرب کے لوگ شافعی مسلک کے چلتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن پورے ایک پہ ہی عمل کرنا، آدھے ان پہ آدھے ان پہ نہیں کرنا۔ جو انڈین میں رہتے نا، جو انڈیا میں رہتے رفع یدین کرتے، دیکھیے وہ لوگ حنفی بھی عمل کرتے، شافعی بھی عمل کرتے، کیونکہ ان کو خود نہیں معلوم اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ دیکھا دیکھی عمل کر لیتے، فیشن ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ جی، اور اگر کوئی بولے کہ نہیں بھائی میں ٹھیک ہے میں اب شافعی مسلک پہ بننا چاہ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر شافعی مسلک میں غسل کا طریقہ کیا ہے بتائیے، شرائط نماز کے کیا طریقے ہیں بتائیے، فرائض نماز میں جو بتا رہا ہوں نا، وہ ساری چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل اور استنباط سے، جو ساری اپنی اپنی دلائل سے موجود ہیں، جس کے اندر امام شافعی کے مسائل بھی ہے اس کے اندر، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے تابعین ہیں، تابعین میں سے گزرے، یعنی صحابہ کو انہوں نے دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا معمول تھا معلوم؟ آج ایک نئے کپڑے پہنے بولے تو پھر زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ طلبا کو دے دیتے تھے، علم حاصل کرنے والوں کو دے دیتے تھے فری میں۔ کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، اور پڑھنے والوں کو وظیفہ دیتے تھے، تنخواہ پڑھنے والوں کو۔ آج بھی مدارس میں عالم کورس کرنے والوں کو، حفظ کرنے والوں کو بڑے بڑے مدرسوں میں وظیفہ دیتے، کسی کا 400 روپے وظیفہ، کسی کا اسکالرشپ بولتے ہیں نا ایک معنی میں اس کو، تو ویسا وظیفہ دیتے ہیں۔ اگر ہاں اب جو بڑے ہائی کلاسوں میں ہیں تو ان لوگوں کو 800 دیتے، بعض جگہ 1500 دے دیتے، ماہانہ وظیفہ دیتے۔ تو بہرحال یہ 4 مسلک ہیں جس پہ کوئی بھی کسی پہ بھی عمل کرنا درست ہے۔ عمل کرتے ہوئے غلط بول کے نہیں بولنا کسی کو بھی، یہ بولنا گناہ ہے، کیونکہ چاروں مسائل بھی سنت سے ثابت ہیں۔ اور کوئی سوال؟ دوست کے بارے میں انشاءاللہ کل مواد اور نکال کے بتاؤں گا کل میں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اتنی بھی کافی ہیں، لیکن مزید باتیں اور رہنے سے کیا ہے ہمیشہ یاد رہتی۔ ایک ایک سنت کو ہم تشریح کے ساتھ، ڈیٹیل سے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے تو کیا رہتا، ہمیشہ وہ چیز یاد رہتی۔
جیسے مثال کے طور پہ کبھی انڈیا آ گئے اور چاچا جان دعوت دیے مندی کی، اب بکرے کے پیرا رکھے ہوئے ہیں، دیکھتے کیا آ رہے چاچا جان وہ واقعہ بولے تھے بول کے. ٹھیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.